موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی یار۔ مجلس کا آغاز کرنے کے لیے آئیے حضرات ہم گزارش کرتے ہیں جناب اون پرتاپ گڑھی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوز خوانی کے فرائض انجام دیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں ساتھ کس کے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری ڈرونا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا
اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بچوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہے ممکن، بن بچوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہے ممکن، بن بھائی کی کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب،
اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب احمد رضا صاحب اور ان کے ہمنما فضل عباس اور امان حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں. بآواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عابد کو جب یزید سے بابا کا سار ملا، عابد کو جب یزید سے بابا کا سار ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسار ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سار، زینب نے ہونٹ رکھ دیا بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشکوں کا بولی وہ نوحگار، بھیا پھری ہے آپ کے ہمشیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، بھیا ہماری تم کو خبر بھی ہے یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتار گئیں، بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی سے بندھی، بھیا تمہاری بیٹی کے ہیں سیلیاں لگی، ہندا ہمارے حال پہ اس دم شریر ہے، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر ہیں، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر ہیں، 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں ہائے، بھیا تمہارا فاتحہ بھی ہم نہ کرنے پائے، کتنا کہا کیا کوئی بھائی کے سر کو لائے، پر کیا شکایت ان کی یہ خواہر تمہیں بتا، جب فاتحہ کا آپ کے ہم نام لیتے تھے، پانی بھی اس دن ہم کو یہ ناری نہ دیتے تھے، پانی بھی اس دن ہم کو یہ ناری نہ دیتے تھے، روئی یہ بین کر کے جو ہیں بنت مرتضی، لکھا ہے تھر تھرا گیا فرق شہ ہدا، پیدا ہوئی گلوے بریدہ سے یہ صدا،
زینب خاموش یاس کے اب عرش ہل گیا. اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بد دعا تو کی نہیں امت کے واسطے, کچھ بد دعا تو کی نہیں امت کے واسطے. عابد کو جب یزید سے. آئیے حضرات اب بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمود حسین نے مرحوم حسین کی روح کو احسان فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ مجلس اعزاء محمود بھائی محمود آبادی کی احسان ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور چونکہ یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور آن لائن مجلسوں کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامعین
زیادہ ہوتے ہیں لیکن بے توجہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو مجلسیں آن لائن چلتی ہیں، دیکھنے والے اور سننے والے تو بہت ہی زیادہ اس میں نظر آتے ہیں، لیکن دلچسپی کے ساتھ اور غور سے سننے والے کم ہوتے ہیں۔ اور جب انسان سامنے موجود ہو، نظر سے نظر مل رہی ہو، چہرے کے سامنے چہرہ ہو، تو بات کہنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بات سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن خدا برا کرے اس مرض کا جو اس کائنات میں وبائی شکل میں آئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ بہرحال 2010 کا عشرہ میں نے فرید آباد میں پڑھا اور اسی دوران محمود بھائی سے آشنائی ہوئی۔ محمود بھائی ایک فرد متدین، دیندار، مخلص انسان تھے، جن کی تعریف اگر ان لفظوں میں کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ محمود آباد سے آئے ہوئے محمود بھائی فرید آباد کو یزید آباد سے حسین آباد بنانے والے ہیں، اس لیے کہ ان سے قبل فرید آباد میں عزاداری کا سلسلہ نہیں تھا، اور جب 1957 میں محمود بھائی تشریف لائے ہیں، جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، 1957 میں جب آپ تشریف لائے ہیں اور کسی کمپنی میں آپ جاب کرتے تھے، اسی دوران آپ نے فرید آباد میں عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا۔ بعد میں اسی نگر میں جہاں پہ مقیم تھے انہوں نے وہاں پہ اپنے مکان میں عزاداری کا سلسلہ قائم کیا تھا۔ بعد میں اسی کے قریب میں ایک مرکز بھی قائم ہوا جہاں باقاعدہ طریقے سے عزاداری ہوتی ہے۔ فرید آباد کی سرزمین پر عزاداری کی سنگ بنیاد رکھنے والے محمود بھائی ہیں۔ بہرحال چونکہ ایک مؤسس اور ایک بانی عزاداری کی مجلس ہے، ایک ایسے انسان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث تلاوت کی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، خدا اسے دوست رکھتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، لیکن چونکہ آج 25 ذی الحجہ ہے اور 25 ذی الحجہ کو سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ سورہ دہر کا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے مکمل ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا ہے جو باتیں سورہ دہر سے مربوط ہیں، صرف اپنا مقصود بیان کر کے آگے بڑھنا ہے۔ سورہ دہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا، جو آج ہی کی تاریخ میں نازل ہوا ہے، اس کا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جس اہم پہلو کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی، مسکین کی، اسیر کی، سب کی مدد کی اور سب کی مدد کرنے میں اپنے نفس کو پیچھے رکھا اور لوگوں کی ضرورت کو آگے رکھا، اپنی ضرورت کو مؤخر کیا، دوسروں کی ضرورت کو آگے کیا۔ اور جب انسان اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی احتیاج کے باوجود دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اسے سخاوت نہیں کہتے، بلکہ سخاوت سے ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے، اسے جود کہتے ہیں۔
کہ ہمارے اور آپ کی زبان میں دونوں چیزوں کو عام طور پر مخلوط کر کے استعمال کیا جاتا ہے. جود و سخا انسان کو محسوس، دونوں کی لطافت محسوس نہیں ہو پاتی ہے کہ سخاوت کیا ہے، جود کیا ہے. جود سخاوت سے ایک مرحلہ آگے کا ہے جہاں پر انسان دوسروں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. یہ ہے سخاوت. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سخاوت سے کام نہیں لیا ہے بلکہ جود سے کام لیا ہے. ضرورت کے باوجود اہل بیت نے کبھی یتیم کی مدد کی، کبھی مسکین کی مدد کی، کبھی اسیر کی مدد کی. اب یہاں پر ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے. جب اہل بیت نے ان تینوں گروہوں کی مدد کر دی، اب یہاں پر یہ نہیں کس لیے مدد کیا، اعلان ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کس کی محبت میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کس کی محبت میں یہ عطا و بخشش ہے، کس کی محبت میں یہ عطیہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بعد کی آیت اور واضح کر دی وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں، تمہیں اطعام کر رہے ہیں، یہ غذا دے رہے ہیں، کس لیے؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، رضا الہی کے لیے. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں، نہ اجر چاہتے ہیں، اور نہ ہی تم سے ہم شکریہ کے محتاج ہیں، نہ تمہارے شکریہ کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی منزل کہ جہاں سوائے مرضی پروردگار کے، سوائے خوشنودی پروردگار کے کوئی دوسری چیز مد نظر نہیں ہوتی ہے. اہل بیت ہمیں اور آپ کو راہ الہی میں خرچ کرنے کی تعلیم عطا فرماتے ہیں. جو کام راہ الہی میں نہ کیا جائے، جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا پروردگار ارشاد فرماتا انا خیر الشریکین، میں بہترین شریک ہوں تمہارا. لیکن اگر کوئی انسان مجھے اور دوسرے کو ساتھ میں شریک کر دیتا ہے کسی عمل میں، تو میں اپنے شریک ہی کو عمل عطا کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عمل کیا پروردگار کے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے، ہم نے عمل کیا پروردگار کے لیے اور شہرت کے لیے، ہم نے عمل کیا پروردگار کے لیے اور دنیا کے لیے، تو پروردگار عالم اپنا پورا حصہ وہ جسے ہم نے شریک قرار دیا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اب ہمیں پروردگار سے اجر کو مطالبے کا حق نہیں ہے. پروردگار جب یہ کہہ رہے کہ ہم اپنے شریک کو سب کچھ دے دیتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اجر اپنے شریک سے مانگنا پڑے گا جس کو ہم نے پروردگار کے ساتھ شریک قرار دیا ہے. لہذا شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک شخص پروردگار کے سامنے حاضر، پروردگار اسے دریافت کرے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی ایسا کام ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں جنت میں بھیج سکوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، ہم نے تیری راہ میں جہاد کیا، ہم نے تیری خاطر جہاد کیا ہے. جھوٹ بول رہا ہے تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں، لوگ تجھے شجاع کہہ سکیں. لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اسے جہنم میں عہدے منہ ڈال دیا جائے گا. دوسرا انسان آگے بڑھے گا، اس سے مجھے پروردگار سوال کرے گا تمہارے نامہ اعمال میں کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر میں تجھے جنت میں داخل کروں؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے علم حاصل کیا. یہ سوال ہم لوگوں سے متعلق ہے. ہم لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں بھی جب ہم آتے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے کیوں دینی تعلیم حاصل کی، تو ہم یہی کہتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کس لیے علم حاصل کیا. پروردگار وہاں پہ بھی یہی کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے علم حاصل کیا تاکہ تمہیں لوگ کہہ سکے کہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے، عالم ہے، بہت قابل ہے. یا تو اسے بھی جہنم میں اوندھے منہ دھکیل دیا جائے گا. اور اس کے بعد تیسرا شخص آئے گا، اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے نامہ اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے؟ پروردگار میں نے قرآن کی قرأت کو سیکھا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کو سیکھا تھا. کس لیے؟ تاکہ تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکوں. پروردگار جھوٹا،
تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے تو نے قرآن اس لیے نہیں سیکھا تھا کہ میرے کلام کو لوگوں تک پہنچائے، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، بلکہ تم نے قرآن کی قرأت کو اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ کتنا اچھا گلا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کتنا خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، لہٰذا اسے بھی اونھے منہ ڈھکیل دیا جائے گا۔ نہیں، جب تک کسی بھی عمل میں صرف للہیت کا رنگ نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور جب کسی عمل میں للہیت کا رنگ ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں وہ بہترین انداز میں قبول ہوگا۔ اب آئیں دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، ظاہر میں چند لفظوں کا مجموعہ ہے، ظاہر میں چند کلمات ہیں جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث مسلمات میں سے ہے، فریقین کی کتابوں میں آئی، ہماری بھی کتابوں میں ہے، غیروں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اب چونکہ ایک عزادار کا تذکرہ ہے، ایک عزادار کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری تھا کہ حسین کی مجلسوں کی عظمت کیا ہے، حسین کی عزاداری کی عظمت کیا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، پیغمبر کی اس کلام میں دو احتمال پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہ ممکن ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے مقام انشاء میں بیان کیا ہو سکتا ہے یہ کلام پیغمبر نے مقام خبر میں بیان کیا ہو۔ اب اس فرق کو واضح کرتا چلوں، چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق تدریس سے ہے، اور جب مجلس پڑھتا ہوں تو وہ رنگ بھی کبھی کبھی اس مرحلے میں آ جاتا ہے۔ تو انشاء اور خبر کیا ہوتی ہے؟ ایک وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو، تم یہ کام کرو، تم جاؤ، تم کھڑے ہو، تم بیٹھو، یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے، یعنی جو عمل ابھی ہوا نہیں ہے اسے ہم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اسے ایجاد کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، یہ ہے انشاء۔ دوسری چیز خبر یعنی ایک عمل جو پہلے سے ہو چکا ہے، جو عمل انجام پا چکا ہے، اس کے بارے میں گزارش دینا۔ مثلا زید گیا، زید بیٹھا، زید کھڑا ہوا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے خبر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے سلسلے میں دونوں احتمال ہیں۔ ممکن ہے پیغمبر مقام انشاء میں ہو، یعنی پروردگار تو اسے دوست رکھنا، اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے نہیں، پیغمبر مقام انشاء میں نہیں ہے، پیغمبر خبر دے رہے، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، چاہے پہلا احتمال ہو چاہے دوسرا احتمال ہو، دونوں صورتوں میں حسین کا عزادار محبوب پروردگار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر پہلا احتمال مان لیا جائے کہ پیغمبر مقام انشاء میں ہے، یعنی دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار تو اس سے محبت کرنا جس سے حسین محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، اے میرے مالک تو اس سے محبت کرنا جو حسین کو چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اگر پیغمبر کی دعا مان لی جائے تو پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، پیغمبر کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ باعث ہوتے ہیں، ہمارے گناہ سبب ہوتے ہیں ہماری دعا رد ہو جائے، ہماری دعا ہم تک پلٹا دی جائے، واپس کر دی جائے، لیکن پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر خبر دے رہے ہیں تو صادق و امین پیغمبر ہیں، جس کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا ہے سوائے سچائی کے، سوائے صداقت کے۔ تو چاہے پہلا احتمال ہو چاہے دوسرا احتمال ہو، یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسین کا عزادار محبوب پروردگار ہوتا ہے۔ جو حسین کی عزاداری کرتا ہے وہ در حقیقت دوسروں پر احسان نہیں کرتا ہے، وہ خود پر احسان کرتا ہے۔ اور اب اس سال کا مرحلہ آتا ہے، اس سال کے مرحلے میں اس مرض کے سلسلے میں ہر ملک میں یہ بات کہی جا رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ بھئی آپ فاصلہ رکھیں، فاصلہ رکھنے کی وجہ سے یہ مرض
دور ہو جائے گا. اور جب مرحلہ آتا ہے مذہبی معاملات کا، مذہبی معاملات میں ہماری اور آپ کی حکومت جو آتی ہے وہ فوراً سیدھے قدغن آپ اجتماع نہیں کر سکتے ہیں. مذہبی اجتماع بالکل ممنوع ہے. جبکہ نہ جانے کتنے ثبوت اسی ہندوستان میں موجود ہیں کہ انہی ایام میں نہ کسی فاصلے کا خیال رکھا گیا، نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور پروگرام بھی ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ نہیں، یہ ساری مشکل انہیں مذہب سے ہے، مذہبی پروگرام سے مشکل ہے. اگر ہم اور آپ ان تمام پروٹوکول کی رعایت کرتے ہوئے، ان تمام ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے مجلسیں کر سکتے ہیں تو مشکل کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اور ہم اس مرحلے میں ایک الگ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، حکومت یہاں پر آ کر اس پروگرام کو منع کر دے رہی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کوئی دور ایسا رہا ہے کہ جس میں یہ مجلسیں رکی ہیں؟ کیا کوئی دور ایسا گزرا ہے جس میں یہ عزاداری کا سلسلہ رکا ہے؟ نہیں. تاریخ کے انسانیت کا کربلا کے بعد سے لے کر کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے جہاں پر یہ سلسلہ رکا. اب یہ آپ بہانے مت کیجئے کہ خطرات ہیں. خطرات کہاں نہیں ہوتے ہیں. حسین کے نام پر خطرات خریدنا بھی جائز ہے. ثبوت ہے اس کے لیے تاریخ میں. حسین کے نام پر ہم مجلس جائیں گے تو ہو سکتا ہے خطرہ ہو، چپکے سے خاموشی سے کہیں پر مجلس کریں گے خطرہ ہو. خطرے کا احتمال خریدنا اہل بیت کے نام پر کس نے کہا ہے مشکل ہے؟ کیا آپ کو وہ واقعات معلوم نہیں ہے کہ جہاں پر کربلا کی زیارت کے لیے لوگ قربانیاں دیتے تھے؟ ایسے حالات پیش آئے ہیں اس عزاداری کے لیے کہ جب اب شخص پہنچا ہے کربلا کے قریب میں، کربلا شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کربلا جانا ہے تو تمہیں اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا. تم اپنا داہنا ہاتھ کٹواؤ تب کربلا کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو. اس شخص نے جب اس نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا تو اس نے فوراً اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا. تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے تم سے داہنا ہاتھ کٹوانے کو کہا ہے، بایاں ہاتھ کٹوانے کو نہیں کہا ہے. تو اس شخص نے فوراً شال ہٹایا، دکھایا، کہا کہ نہیں، اس سے قبل کی زیارت میں نے اپنا داہنا ہاتھ کٹوایا تھا. داہنا ہاتھ ایک بار داہنا ہاتھ کٹوا چکا ہے، دوبارہ بایاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا روضہ، حسین کا مزار، حسین کی مرقد خالی نہ رہے. قربانیاں دی گئی ہیں اس عزاداری کے لیے، اس عزاداری کے لیے مشقتیں کی گئی ہیں. اتنی آسانی سے یہ نعمت ہم تک نہیں پہنچی ہے. دشمن کا منصوبہ یہی ہے کہ دشمن ان عزاداریوں میں سناٹا پیدا کر دے، لیکن دشمن یہ آرزو لے کر اپنی قبر میں جائے گا. عزاداری کبھی سناٹے میں آنے والی نہیں ہے، عزاداری کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. عزیزو، عزاداری ہوگی اور ہم عزاداری کریں گے، حسین کا غم منائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی ہدایات پر بھی عمل کریں گے. جو ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر بھی عمل کریں گے. لیکن یہ کہا جائے کہ عزاداری رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ ان کے دلوں سے پوچھیں جنہوں نے کسی شہر میں کسی مقام پر عزاداری کی بنیاد قائم کی ہے، عزاداری کی بنیاد رکھی ہے. اس منزل پر محمود بھائی واقعی میں قابل ذکر ہیں. میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. 12-13 دنوں تک فرید آباد میں محمود بھائی کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا. اتنا مخلص انسان، اتنا دیندار، اتنا عاشق اہل بیت، عاشق حسین انسان. فرید آباد میں رہنے والے جوان ہمارے بات کی تائید کریں گے کہ واقعی میں کتنا مخلص اور کتنا محب حسین یہ انسان تھا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی مجلس جب ختم ہوتی تھی، ابھی ان کی مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا رہتا تھا. یعنی ان کے یہاں کا پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا.
محمود بھائی بھاگ کر فوراً مرکز تشریف لاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی مجلس فوراً شروع ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس میں پیچھے رہ جائیں. نوحہ پڑھتے تھے, مرثیہ پڑھتے تھے. واقعی میں کیا رقت ہوا کرتی تھی. عجب نہیں حسین ابن علی نے محمود بھائی کو اپنے پاس اس لیے بلا لیا کہ حسین جانتے تھے کہ اس سال عزاداری میں کمی آ جائے گی, لوگ عزاداری سے ڈریں گے. لہذا حسین ابن علی نے چاہا کہ محمود تم میرے پاس آ جاؤ, اس لیے کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہوگا. تم نے جس سرزمین پر محنت و مشقت کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے عزاداری کا سلسلہ قائم کیا ہے, اس سرزمین پر عزاداری نہ ہو یہ محمود تم برداشت نہیں کر سکو گے. لہذا تم میرے پاس آ جاؤ. ہاں عزاداروں کربلا والوں کا غم ہے ہی ایسا, ہم اور آپ جو اتنے دنوں کے بعد سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں. ذرا ان کے دلوں سے پوچھیں کہ جن کے آنکھوں کے سامنے یہ سارے منظر تھے, جو ان تمام واقعات سے آگاہ تھے, ان کے دل سے پوچھیں جنہوں نے حسین کی تکلیف کو کبھی برداشت نہیں کیا, یہ گوارا نہیں کیا کہ حسین پریشان ہوں, حسین گریہ کریں. یہی سورہ دہر کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب کہ 3 دن تک یتیم, مسکین اور اسیر کو افطار کے وقت غذا دے دی گئی, بچے بھی بھوکے رہ گئے, بڑے بھی بھوکے رہ گئے, تو حسن حسین کا حال یہ تھا کہ بدن میں لرزش آ گئی تھی. مولا کائنات حسنین کے ہاتھوں کو پکڑ کے لے کے جب مسجد میں داخل ہوئے, پیغمبر نے دیکھا کہ حسن حسین کے پیر تھر تھر آ رہے, پیغمبر تڑپ جاتے ہیں. اے ابوالحسن یہ حسنین کا کیا حال ہے, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. میں کہوں گا پیغمبر آپ نے حسین کے جسم میں صرف لرزش دیکھی تھی, حسین کے جسم کو کانپتا ہوا دیکھا تھا, آپ برداشت نہیں کر سکے تھے. سن 61 ہجری میں کربلا میں آپ کا یہی حسین ہوگا. 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی, اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ روایت میں ہے, پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ حسین جب آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہوں گے تو سوائے دعا کہ کچھ حسین کے سامنے نظر نہیں آئے گا. اور اس عالم میں زہرا کا لال جب گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو اب تاریخ کے جملے ہیں, مقاتل کے جملے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ میرے جد کو لکڑیوں سے بھی مارا گیا, میرے جد کو پتھروں سے بھی مارا گیا, میرے جد کو تلواروں سے بھی مارا گیا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین, اور آخر وہ مرحلہ بھی آیا. حسین ابن علی کا سر سجدے خالد میں ہے, اور اچانک حسین نے سنگینی محسوس کی. شمر لیل نے بڑھ کر حسین کے سر و تن میں جدائی کی. زمین کو زلزلہ آیا, فرات کا پانی نے نوچلا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. اے میرے معبود, اس سال محرم کے آغاز سے قبل تیری بارگاہ میں بس التجا ہے میرے معبود, فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود اس سال بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح یہ توفیق دے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری اچھے طریقے سے اور اسی طریقے سے انجام دے سکیں جس طریقے سے ہمیشہ انجام دیتے رہے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ.